دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور آج ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ اسرائیل نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، اپنے سب سے بڑے دشمن چائنا کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ مگر یاد رکھیں کہ جنگ اب صرف میزائلز تک نہیں محدود رہی، یہ آپ کے کچن تک پہنچ چکی ہے۔ آخر 150 سال پہلے البرٹ پائک نے اس تیسری عالمی جنگ کے بارے میں کیا لکھا تھا؟ آج کی ویڈیو آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ دنیا کی تاریخ میں اکثر ایسے خاموش قاتل ہوتے ہیں جو تلوار سے نہیں، اپنی حکمت عملی سے دشمن کا راستہ روکتے ہیں۔ ایران کا وہ شخص جو خمینی کے بعد نظام کی صفت تھا، جس نے دنیا بھر کے بلیک لیش کے باوجود ڈائیلاگ مذاکرات کو اپنایا، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ 17 مارچ 2026 کو اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ایران کے اندر ایک ایسی سٹرائک کی جس نے نہ صرف ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کو ان کے بیٹے مرتضیٰ سمیت شہید کر دیا، بلکہ پوری دنیا کے جیو پولیٹکس میں ایک ایسی آگ لگا دی جس کا دھواں اب ہر گھر تک پہنچے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ علی لاریجانی شہید ہو گئے، سوال یہ ہے کہ انہیں اسی وقت کیوں نشانہ بنایا گیا۔ لاریجانی وہ پریگمیٹسٹ لیڈر تھے جو 2015 کی نیوکلیر ڈیل کا روح رواں تھے اور فروری 2026 میں عمان میں ہونے والی خفیہ ٹاکس کو لیڈ کر رہے تھے۔ وہ دنیا کے لیے ایک ایکسٹ ڈور تھے، وہ راستہ جس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ اس تباہ کن جنگ سے باہر نکل سکتے تھے، مگر اسرائیل نے اس ایکسٹ ڈور کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے سامنے ایران کے لوگوں کو ہائی آئی کیو اور سمارٹ پلیئرز کہہ رہے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں تاکہ سٹاک مارکیٹ سنبھل سکے، مگر پیچھے بیٹھی نیتن یاہو سرکار نے امریکہ کے لیے واپسی کا ہر راستہ کاٹ دیا ہے۔ امریکہ آج ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیسپریشن کا عالم یہ ہے کہ وہ ونسٹن چرچل کی مثالیں دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود اس چرچل کی طرح تھک چکے ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو کھینچنے کے لیے منتیں کرتا تھا۔ آج نیٹو نے صاف انکار کر دیا ہے۔ فرانس کہتا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یو کے کہتا ہے کہ ہم صرف ڈیفینسو مدد کریں گے۔ ٹرمپ اب چائنا سے مدد مانگ رہے ہیں، اس چائنا سے جسے خود امریکہ نے اپنا سب سے بڑا دشمن دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ امریکن ووٹر تھک چکا ہے۔ ٹرمپ کی کیبنٹ سے ریزگنیشنز آ رہے ہیں اور چیف آف کاؤنٹر ٹیررزم نے اپنے استعفے میں صاف لکھا ہے کہ ایران پر حملہ ایک ایسی غلطی ہے جس کا خمیازہ نسل در نسل بھگتنا پڑے گا۔ مگر یہ جنگ صرف میزائلز اور ڈرونز تک محدود نہیں ہے، یہ جنگ اب آپ کے دسترخوان تک پہنچنے والی ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز صرف تیل کا راستہ ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز سے دنیا کا 30% امونیا اور 50% یوریا گزرتا ہے۔ جب امونیا نہیں ہوگا تو یوریا نہیں بنے گا، اور جب یوریا نہیں ہوگا تو فصل نہیں ہوگی۔ کارنیگی انڈومنٹ کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں یوریا کی قیمت $516 سے بڑھ کر $680 پر میٹرک ٹن ہو چکی ہے۔ امریکن فارم بیورو کہتا ہے کہ اب کسانوں کو فرٹیلائزر دینا ناممکن ہو چکا ہے۔ ستمبر سے دسمبر 2026 کے درمیان دنیا ایک ایسے فوڈ کرائسس کا سامنا کرے گی کہ گروسری سٹورز خالی ہو جائیں گے۔ انسان B2 بمبار یا بلسٹک میزائل کھا کر زندہ نہیں رہتا، اسے روٹی چاہیے، اور وہ روٹی اب ایران کے ہاتھ میں موجود اسٹریٹ آف ہارموز کی چابی سے بن چکی ہے۔ یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک ایسا بلو پرنٹ ہے جو آج سے 150 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 1871 میں ایک اوکولسٹ فری میسن البرٹ پائک نے اپنے ساتھی مزینی کو ایک خط لکھا تھا جس میں 3 عالمی جنگوں کا ذکر تھا۔ پہلی جنگ امپائرز ٹوٹنے اور رشیا میں کمیونزم لانے کے لیے تھی، دوسری جنگ نازیزم کو کھڑا کرنے اور اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے تھی، اور تیسری عالمی جنگ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ زیونزم اور اسلامک اسٹیٹس کے درمیان ایسی جنگ ہوگی کہ دونوں ایک دوسرے کو پاش پاش کر دیں گے۔ اس بلو پرنٹ کا مقصد دنیا کو اتنا تھکا دینا ہے جنگوں سے، قحط سے اور خوشحالی سے کہ لوگ سچ اور جھوٹ کا فرق بھول جائیں۔
جب دنیا پوری طرح مورل اور ایتھیکلی طور پر کرپٹ ہو جائے گی، تب ایک نیا نظام، نیو ورلڈ آرڈر پیش کیا جائے گا، جو نہ صرف اسلام پر ہوگا نہ کرسچینٹی پر، بلکہ وہ سیکولرزم کے نام پر ڈاکٹرائن آف لوسیفر ہوگا۔ ہم زیونزم کو اصلی دشمن سمجھتے ہیں، مگر زیونزم تو صرف ایک ٹول ہے۔ اصلی کھیل تو سیتنسٹ ہے، جن میں الومیناٹی، فری میسنز اور فرینکسٹ شامل ہیں۔ یہ دنیا کے وہ ایلیٹس ہیں جو انسانیت کو تھکا کر ایک مسیحا کا انتظار کروا رہے ہیں۔ علی لاریجانی کی شہادت اس عظیم فتنے کا ایک حصہ تھی، تاکہ مذاکرات کی ہر امید ختم ہو جائے اور دنیا اس تیسری عالمی جنگ کی آگ میں پوری طرح جھونک دی جائے۔ یہ جنگ اب صرف ٹی وی سکرینز پر نہیں، آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔